سے دلوائے گی تم کو جنت نماز الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم سب موجود ہیں اپنے بہت ہی پیارے اور معلوماتی پروگرام آئے نماز سیکھیں میں۔ ہمارے پروگرام کا نام کیا ہے؟ آئے نماز سیکھیں۔ جی ہاں، الحمدللہ آئے نماز سیکھیں پروگرام کے اندر ہمارا اپنی نمازوں کو بہتر کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمارے بچے جو ہمارے ساتھ یہاں پر پروگرام میں شریک ہوتے ہیں، یا وہ بچے جو ہمارے پروگرام کو مدنی چینل کی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، تو ان کا اپنی نمازوں کو بہتر کرنے کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ بہت ساری دینی معلومات بالخصوص نماز کی اصلاح کے حوالے سے، نماز کو درست کرنے کے حوالے سے الحمدللہ ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے، اور ہم نے وضو پر تقریباً 3 ایپیسوڈ کر لیے ہیں، اور بہت تفصیل کے ساتھ ہم نے کوشش کی ہے کہ اگر ان پروگرامز کو آپ دیکھ لیں گے تو امید ہے کہ آپ کو مزید تفصیلات، امید ہے کہ آپ بہتر طریقے سے اپنا وضو کر سکیں گے، سنت کے مطابق فرائض کو ادا کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالی بہتر طریقے سے اپنے وضو کو ہم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آج بھی ہم وضو سے متعلق اہم ترین باتیں لے کر آئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ اپنے ٹاپک پر بات کریں، آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 100 رحمت نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں، وضو میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا کرنا ضروری ہے، اور ان کو کہتے ہیں وضو کے فرائض۔ کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل۔ اور کچھ چیزیں وہ ہیں جن کا کرنا ضروری تو نہیں لیکن اچھا ہے، بہتر ہے، ثواب ہے، ان کو کہتے ہیں وضو کی سنتیں۔ کیا کہتے ہیں؟ وضو کی سنتیں کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں بالکل، وضو کی سنتیں کہتے ہیں۔ اور کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جن سے بچنا ضروری ہے، کچھ چیزیں وہ ہیں جن سے، جی ہاں، یعنی ان سے بچنا چاہیے، وہ کام ہمیں نہیں کرنے چاہیے وضو میں کہ جن کو وضو کے مکروہات کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ جی ہاں، وضو کے مکروہات۔ مکروہ کا مطلب ہوتا ہے ناپسندیدہ، یعنی ہماری شریعت کو پسند نہیں، وہ کام کرنا ہماری شریعت کو پسند نہیں ہوتا، تو ہمیں وہ کام نہیں کرنے چاہیے جن کو وضو کے مکروہات کہا جاتا ہے۔ ہمیں ان کاموں سے بچنا چاہیے، اور ان کاموں کو وضو میں ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ آج ہم وضو کے مکروہات پر بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور سیکھیں گے کہ وہ کیا چیزیں ہیں کہ جنہیں ہم نے وضو میں کرنا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں کرنے سے اسٹاپ کیا گیا ہے، منع نہیں کرنا ہے یہ کام۔ ٹھیک ہے، تو وہ کیا کیا باتیں ہیں، ہمیں آج ان باتوں کو سیکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، وضو کے 12 مکروہات میں نے آپ کے سامنے لکھے ہیں، اور ان کو کہا جاتا ہے وضو کے مکروہات، یعنی وہ کام، وہ چیزیں کہ جن کا کرنا منع ہے وضو میں۔ اسی لیے آپ بھی اپنا ذہن بنائیں کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنے ہیں جن سے منع کیا گیا ہے۔ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آخر وہ کیا باتیں ہیں جن سے ہمارا دین منع کر رہا ہے کہ آپ نے وضو میں ان باتوں کا دھیان رکھنا ہے، اور آپ نے وضو میں یہ والے کام ہرگز نہیں کرنے ہیں۔ تو اسٹارٹ کریں پھر۔ آپ ریڈی ہیں بیٹا؟ توجہ کے ساتھ آپ نے سننا ہے اور ذہن میں رکھنا ہے۔ ہو سکتا ہے میں آپ سے سنوں گا بھی کہ بھئی وضو کے مکروہات کون کون سے آپ سنائیے، ٹھیک ہے؟ تو اور پھر ہم ٹیم بنا دیں گے، یہ ٹیم اے، ٹیم بی، ایسا ٹھیک ہے؟ پھر ہم دیکھیں گے ایک مکروہ جو ہے ٹیم اے سے سنیں گے، اور ایک مکروہ ٹیم بی سے سنیں۔ آپ ریڈی ہیں بھائی؟
اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سی ٹیم پہلے نمبر پر آتی ہے اور کون سی ٹیم اچھی طرح سے پرفارم کرتی ہے. ٹھیک ہے, تو آئیے سننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. مکروہ نمبر 1, ناپاک جگہ پر بیٹھنا. ناپاک جگہ پر بیٹھنا. کیا ہے؟ ناپاک جگہ پر بیٹھنا. جی ہاں, وضو کرنے کے لیے آپ ناپاک جگہ پر مت بیٹھیں. ٹھیک ہے, اگر آپ وضو کرنے کے لیے جہاں بیٹھ رہے ہیں کوشش کریں اونچی جگہ ہو. ٹھیک ہے, قبلے کی طرف منہ کر لیں, اچھی بات ہے. ٹھیک ہے, لیکن جس جگہ آپ بیٹھ رہے ہیں اس جگہ کا ناپاک نہیں ہونا چاہیے. اس جگہ کا ناپاک ہونا یہ مکروہ ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے, تو مکروہ جگہ پر نہیں بیٹھنا ہے وضو کرنے کے لیے نمبر 1. ورنہ یہ بھی ہو سکتا ہے نا, آپ ناپاک جگہ پر بیٹھے, ہو سکتا ہے وہاں پر پانی لگ جائے اور ناپاکی اور پھیل جائے, یا آپ اس ناپاک جگہ پر بیٹھے, ہو سکتا ہے آپ کے کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں, آپ کا جسم ناپاک ہو جائے. تو ہم تو پاک ہونے کے لیے بیٹھے ہیں, پتہ چلے کہ ناپاک ہو جائیں گے آپ کے جسم اور لباس. اسی لیے اس بات کا بھی دھیان رکھنا ضروری ہے کہ آپ نے ناپاک جگہ پر نہیں بیٹھنا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ مکروہ ہے, نماز کا مکروہ ہے ناپاک جگہ پر بیٹھنا وضو کے لیے. یہ وضو کے مکروہات میں سے ہے, وضو کے لیے ناپاک جگہ پر بیٹھنا. نمبر 2, ناپاک جگہ وضو کا پانی گرانا. ناپاک جگہ وضو. تو پیارے بچوں, آپ نے بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ ناپاک جگہ پر بیٹھنا بھی نہیں ہے وضو کے لیے, اور ناپاک جگہ پر وضو کا پانی گرانا بھی نہیں ہے. ڈائریکٹلی آپ دیکھ رہے ہوں کہ وضو ہو رہا ہے اور وہ ناپاک جگہ پر جا رہا ہے. آپ وضو کر رہے ہیں اور وہ ناپاک جگہ پر وضو کا پانی جا رہا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ وضو کا پانی ناپاک جگہ پر گرانے سے بچنا چاہیے, کیونکہ وہ وضو کا پانی ہے. اسی لیے اس بات کا دھیان رکھیں کہ ناپاک جگہ پر بھی نہ بیٹھیں, ناپاک جگہ پر وضو کا پانی گرانا بھی نہیں ہے. اس بات کا بھی دھیان رکھنا ضروری ہے. نمبر 3, اعضائے وضو سے لوٹے میں پانی کے قطرے ٹپکانا. اس بات کا کیا مطلب ہے؟ مثال کے طور پر آپ وضو کر رہے ہیں, اب وضو کرنے کے دوران آپ کسی برتن سے وضو کر رہے ہیں, لوٹے سے وضو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور اب کیا کر رہے ہیں کہ وہی پانی کے قطرے اس لوٹے میں ٹپکا رہے ہیں اور پھر اسی سے وضو کر رہے ہیں. یا چہرہ دھو رہے ہیں تو چہرے سے جو پانی ہے, وہ جو پانی کے قطرے ہیں وہ دوبارہ سے اسی برتن میں گر رہے ہیں کہ جس سے آپ وضو کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو جو اعضائے وضو کے پانی کے قطرے ہیں وہ اس لوٹے یا برتن میں نہیں گرنے چاہیے. تو اس بات کا دھیان رکھنا ضروری ہے. 3 باتیں ہو گئیں, ناپاک جگہ بیٹھنا نہیں, ٹھیک ہے, وضو کا پانی ناپاک جگہ گرانا نہیں. نمبر 3 کیا ہے؟ اعضائے وضو سے لوٹے میں پانی کے قطرے نہیں ٹپکانے. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. نمبر 4, قبلے کی طرف تھوکنا یا کلی کرنا. کیا کرنا؟ تھوکنا یا کلی کرنا. قبلے کی طرف تھوکنا یا کلی کرنا, یہ تو بہت پایا جاتا ہے. بھئی آپ اگر قبلے کی طرف منہ کر کے وضو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو اب آپ نے سامنے کی طرف کلی نہیں کرنی, بلکہ کیسے کرنی ہے؟ منہ نیچے کر کے کلی کرنی. کیا کرنا ہے؟ منہ نیچے کر کے کلی کرنی. اگر تھوکنا ہے تو منہ نیچے کر کے کرنا ہے. بلکہ آپ کو ہمیشہ اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے پیارے بچوں کہ قبلے کی طرف نہ تھوکیں, نہ قبلے کی طرف پاؤں کریں. ٹھیک ہے, قبلے کی طرف تھوکنا بھی نہیں ہے, قبلے کی طرف پاؤں بھی نہیں کرنے ہیں, کیونکہ کعبۃ اللہ کا احترام ہوتا ہے. ہمیں کعبۃ اللہ کا احترام کرنا ضروری ہے. قبلے کی طرف ہمیشہ اپنا ذہن بنائیں, سوتے وقت یا بیٹھے ہوئے ہیں تو بیٹھتے وقت اس بات کا دھیان رکھیں. اسی طرح سے واش روم میں اگر جاتے ہیں تو قضاء حاجت کے وقت آپ اپنا منہ, اپنی پیٹھ قبلے کی طرف نہیں کریں گے. تو جب وضو کر رہے ہیں تب بھی آپ نے کلی بھی نہیں کرنی ہے, تھوکنا بھی نہیں ہے قبلے کی طرف کر کے, کیونکہ قبلے کا یہ کعبۃ اللہ کا احترام ہے, ہمیں اس کا احترام کرنا ضروری ہے. وہ کہتے ہیں نا باادب بانصیب. اب ٹیم اے کی آواز زیادہ آ رہی ہے. باادب بانصیب. باادب بانصیب, اور بے ادب بانصیب. ہاں بے ادب بے نصیب, باادب بانصیب. ہم جتنا ان چیزوں کا ادب اور احترام کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ہمیں ملیں گی, اور جتنا اگر بے ادبی کریں گے تو پھر برکتوں سے محروم ہو سکتے. ٹھیک ہے, اس بات کا دھیان رکھیں. تو فرمایا کہ قبلے کی طرف تھوکنا یا
کلی کرنا یہ بھی منع ہے، مکروہ ہے، ہمارے دین کو، ہماری شریعت کو پسند نہیں ہے۔ اچھا نمبر 5، زیادہ پانی خرچ کرنا۔ بھئی اب وضو کے لیے نل کا کھولا ہوا ہے تو جناب گرے جا رہا ہے، پانی گرے جا رہا ہے، پانی گرے جا رہا ہے، احساس ہی نہیں، اور زیادہ نل کا کھول کر پھر جناب ہاتھ بھی دھو رہے ہیں، منہ بھی دھو رہے ہیں، اور وضو کر کے آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے نہا کے آ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے نہا کر آ رہے ہیں، پورا جسم گیلا، اور جناب پانی ٹپکاتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں، کپڑے بھی گیلے ہوئے ہوتے ہیں، بڑا عجیب و غریب قسم کا حلیہ اور ماحول بنا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس بات کا دھیان رکھیں، ضرورت سے زیادہ پانی استعمال نہیں کرنا ہے، جتنی ضرورت ہے اتنا ہی پانی خرچ کریں، اس سے زیادہ پانی خرچ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ آگے چلیں، پھر آگے ہیں نمبر 6، یہ 6 سن لیں گے، اس کے بعد پھر 3 آپ نے سنانے ہیں سب نے، ٹھیک ہے بھائی؟ اب دیکھتے ہیں کہ کون زیادہ درست طریقے سے سناتا ہے، ٹھیک ہے؟ کون سی ٹیم زیادہ درست طریقے سے سناتی ہے؟ آگے، اتنا کم پانی خرچ کرنا کہ سنت ادا نہ ہو، کیا ہے؟ اتنا کم پانی خرچ کرنا کہ سنت ادا نہ ہو۔ شاباش، یعنی اب سنت ادا کرنے کے لیے جتنا پانی چاہیے ہوتا ہے، آپ کے پاس پانی تو ہے لیکن آپ یوز ہی نہیں کر رہے، سستی کر رہے ہیں، کنجوسی کر رہے ہیں، بخل سے کام لے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایسا نہ کریں، بلکہ جتنا پانی ریکوائرڈ ہے، جتنے پانی کی ضرورت ہے آپ کو، اتنا پانی ضرور خرچ کرنا ہے، اتنا پانی خرچ کریں سنت ادا کرنے کے لیے، تاکہ سنت ادا ہو جائے۔ یعنی 3 بار چہرہ دھونا ہے نا، 3 بار کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، ان تمام چیزوں کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی، تو اگر پانی ہے بھی آپ یوز نہیں کر رہے یہ تو مکروہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اتنا کم پانی خرچ کرنا کہ سنت ادا نہ ہو، رائٹ؟ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ٹیم اے سے پہلا مکروہ سنیں گے، ناپاک جگہ وضو کرنا۔ ناپاک جگہ پر وضو کرنا۔ حاشر نے جواب درست دیا ہے جی، فیضان کو مائک دیں گے، فیضان بھائی آپ سنائیے، فوراً سنائیں گے بھائی، دیکھے گا وہاں پر کوئی بھی نہیں، دیکھیں 5 تک آپ گنتی گنیں ذرا جلدی سے۔ 1 2 3 4 5 5 تک گنتی گن لی ہے، فیضان کو جواب نہیں آ سکا، حاشر کو دیں گے مائک، سیدھے حاشر دیں گے، سیدھے حاشر لیں گے بیٹا، جی حاشر۔ زیادہ پانی خرچ کرنا۔ زیادہ پانی خرچ کرنا، جواب درست ہے، جواب درست ہے حاشر کا، ماشاءاللہ۔ چلے 2 پوائنٹس آپ کو مل گئے ہیں۔ آئیے ٹیم بی کی طرف آتے ہیں اور ٹیم بی سے پوچھتے ہیں کہ وہ کون سے وضو کا مکروہ سنا رہے ہیں۔ ان کو عاقب کو مائک دیجیے گا، جی عاقب آپ کیا سنا رہے ہیں؟ ٹیم بی میں سے آپ سب سے پہلے جواب دے رہے ہیں۔ ناپاک جگہ پر بیٹھنا۔ ناپاک جگہ پر بیٹھنا سنا چکے ہیں یہ حاشر بھائی، گنتی گنیں گے آپ جلدی۔ 1 2 3 4 5 چلیں بھائی، ان کا بھی پوائنٹ مائنس ہو گیا ہے۔ آگے حنین کے پاس جاتے ہیں، جی حنین سنائیں گے آپ کو تھوڑا زیادہ ٹائم دیں گے، سب سے چھوٹے بچے ہمارے، ان کو پڑھنے بھی نہیں آتا اصل میں۔ 1 2 3 4 5 جلدی بتاؤ، جلدی بتاؤ۔ زیادہ پانی خرچ زیادہ پانی خرچ کرنا، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ چلے 1 پوائنٹ مل گیا ہے ان کو، آپ سنائیں گے بھائی۔ قبلے کی طرف کلی کرنا۔ قبلے کی طرف کلی کرنا، آپ کا جواب، درست ہے۔ آپ کا جواب بھی درست ہو گیا ہے۔ ٹیم اے نے کتنے پوائنٹ حاصل کیے؟ 2 پوائنٹ، 2 پوائنٹس حاصل کیے، اور ٹیم بی نے کتنے پوائنٹ حاصل کیے؟ 2 پوائنٹس حاصل کیے۔ دونوں ٹیموں نے 2 نمبر لیے اور ماشاءاللہ دونوں برابر رہے ہیں۔ اب ہم جائیں گے فائنل کی طرف اور اس میں دیکھیں گے کہ اب اس میں آپ کے جوابات کتنے درست آتے ہیں۔ آپ نے ان کو یاد کر لینا ہے، کوشش کریں ان 6 پوائنٹس کو یاد کر لیں۔ آپ سے کوئی بھی اس میں سے مکروہ پوچھا جا سکتا ہے، تو اس کو ذہن میں آپ نے رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا نمبر 7، منہ پر پانی مارنا، کیا ہے؟ منہ پر پانی مارنا۔ کیا ہے؟ منہ پر پانی مارنا۔ منہ پر پانی مارنا۔ اب منہ پر پانی کیسے مارتے ہیں بچے؟ دیکھیں، پانی اب جو ہے ہاتھوں میں لیا اور یوں مار رہے ہیں، زور زور چھپا کے مار رہے ہیں پانی کے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کے کپڑے بھی گیلے ہو رہے ہیں، اپنے بھی کپڑے گیلے ہو رہے ہیں، ہے نا؟ اور چاروں طرف پانی ہی پانی، پانی ہی پانی پھیل رہا ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، منہ پر زور زور سے چھپا کے نہیں ماریں، ٹھیک ہے؟ بلکہ آرام سے منہ پر پانی بہائیں اور اپنا چہرہ دھوئیں۔ منہ پر زور زور سے پانی نہیں مارنا ہے، اس بات کا دھیان رکھیں۔
اور اس کے بعد آگے ہے نمبر 8 منہ پر پانی ڈالتے وقت پھونکنا. کیا ہے؟ ڈالتے وقت تھوکنا. کیا ہے؟ منہ پر پانی ڈالتے وقت تھوکنا. کیا ہے؟ منہ پر پانی ڈالتے وقت تھوکنا. ہاں منہ پر پانی ڈالتے وقت پھونکنا. ایسا بھی ہوتا ہے. کسی نے دیکھا ہے منہ پر پانی مارتے وقت پھونکنا؟ کسی کو نہیں دیکھا. بھائی منہ پر پانی ڈالتے ہیں نا تو پھر یوں کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ ہاں ایسے کر کے ایسے کرتے. کیسے کرتے ہیں؟ ہاں یہ نہیں کرنا چاہیے. منہ پر پانی مارتے وقت پھونکنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے؟ زور زور سے پھونک رہے ہوتے ہیں یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے بلکہ یہ تو مکروہ ہے. کیا ہے یہ؟ مکروہ ہے. ٹھیک ہے. نمبر 9 ایک ہاتھ سے منہ دھونا. نمبر 9 کیا ہے؟ ایک ہاتھ سے منہ دھونا. نمبر 9 کیا ہے؟ ایک ہاتھ سے منہ دھونا. ایک ہاتھ سے منہ دھونا. دیکھیں حنین ذرا آپ یہاں ہیں. آپ یہاں ہیں. اب آپ ہمارے بچوں کو ذرا کر کے دکھائیں گے کہ ایک ہاتھ سے منہ کیسے دھوتے ہیں, کیونکہ آپ ابھی وہاں کر رہے تھے کہ آپ سے پریکٹیکل کروا کر میں دکھاؤں کہ ایک ہاتھ سے بچے منہ کیسے دھوتے ہیں. ٹھیک ہے اوکے چلے ایک ہاتھ سے منہ دھو کے دکھائیں. وہ تو زور سے تھپڑ مار دیا آپ. ہاں یہاں بھی تو دھوئیں. تو آپ پانی تو لیں, پہلے پانی لیے بغیر ہی دھو رہے ہیں آپ. جی ٹھیک ہے. اب یہ والا ہاتھ یوز کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ تھکے ہوئے تھے کہ ہاتھ کچھ لگا ہوا ہے یا سستی ہو رہی ہے, کیا مسئلہ ہے؟ دل نہیں کر رہا. دل نہیں کر رہا ہے نا. تو یہ جو ہاتھ ہے نا پیارے بچوں, یہ جو طریقہ ہے یہ طریقہ درست نہیں کہ ایک ہاتھ سے منہ دھوئیں بلا وجہ, بلکہ منہ کتنے ہاتھوں سے دھونا چاہیے؟ 2 ہاتھوں سے دھونا چاہیے. ایک ہاتھ سے نہیں دھونا چاہیے, بلا وجہ نہیں کرنا چاہیے. اچھا مجھے بتائیں کلی کتنے ہاتھوں سے کرنی چاہیے؟ حنین سے پوچھتے ہیں. مائک دیں ذرا, حنین کو مائک دیں. حنین آپ بتائیں کہ کلی کتنے ہاتھوں سے کریں گے؟ 2 ہاتھوں سے کریں گے. کر کے دکھائیں ذرا. دیکھیں آپ نے منہ ایک ہاتھ سے دھویا, کلی 2 ہاتھ سے کی, حالانکہ دونوں طریقے غلط ہیں. کلی کتنے ہاتھوں سے کریں گے؟ منہ سے بولیں. ایک ہاتھ سے. آپ بچوں کو بتائیں ذرا کہ کلی ہمیشہ ایک ہاتھ سے کریں. بولیں. ہمیشہ کھلی ایک ہاتھ سے کرے. شاباش. اور منہ کتنے ہاتھوں سے دھوئیں یہ بھی بتا دیں. وہ ہمیشہ دونوں ہاتھ سے دھونا چاہیے. شاباش ویری گڈ. کلی ہمیشہ ایک ہاتھ سے کریں اور منہ ہمیشہ دونوں ہاتھوں سے دھونا چاہیے. ماشاءاللہ. تشریف رکھیں پیارے پیارے بچے ہیں, یہ پکڑیے گا مائک. تو پیارے بچوں یہ ہے وضو کے مکروہات میں سے ایک ہاتھ سے منہ دھونا. نمبر 10 گلے کا مسح کرنا. کچھ لوگ گلے کا مسح کرتے ہیں. گلے کا مسح کرنا منع ہے. ٹھیک ہے, گلے کا مسح نہیں کرنا چاہیے. گلے کا مسح کرنا منع ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں کیونکہ گدی کا مسح تو کریں گے, اس کو کہتے ہیں گدی. کیا کہتے ہیں؟ گدی کا مسح تو کریں گے لیکن گلے کا مسح نہیں کریں. اس بات کو یاد رکھیں. ٹھیک ہے, گدی کا مسح کرنا ہے, گلے کا مسح نہیں کرنا. اس بات کو ذہن میں رکھیں. گلے کا مسح کرنا مکروہ ہے. کیا ہے؟ مکروہ ہے گلے کا مسح کرنا. آگے سنتے ہیں. الٹے ہاتھ سے کلی کرنا. بھئی کلی کون سے ہاتھ سے کرنی چاہیے؟ کھانا کون سے ہاتھ سے کھانا چاہیے؟ ہاتھ کون سے ہاتھ سے ملانا چاہیے؟ سیدھے ہاتھ سے ملانا چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن کچھ بچے الٹے ہاتھ سے کلی کرتے ہیں. ایسا کرنا کیا ہے؟ مکروہ. کیا ہے بیٹا؟ مکروہ ہے. ایسا کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے. تو الٹے ہاتھ سے کلی بھی نہیں کرنی ہے. نمبر 7 منہ پر پانی مارنا. نمبر 8 منہ پر پانی ڈالتے وقت پھونکنا. نمبر 9 ایک ہاتھ سے منہ دھونا. نمبر 10 گلے کا مسح کرنا. نمبر 11 الٹے ہاتھ سے کلی کرنا. آخری نمبر 12 وضو کی ہر سنت کا ترک مکروہ ہے. وضو کی جو سنتیں پڑھی ہے نا, تو وضو کی ہر سنت کا ترک مکروہ ہے. وضو کی ہر سنت کو چھوڑ دینا مکروہ ہے. وضو کی جتنی سنتیں ہیں اس کو چھوڑ دینا مکروہ ہے. تو کوشش کریں کہ وضو کو سنت کے مطابق کریں گے تو انشاءاللہ ہم سب کو اس کی برکتیں حاصل ہوں گی اور وضو کرنے کا ہمیں ثواب بھی ملے گا. تو آپ لوگ ریڈی ہیں پھر مقابلہ کرنے کے لیے؟ ٹھیک ہے, اپنا اپنا سوچا ہوا ہے کون کون سا سنانا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر اسٹارٹ کرتے ہیں حاشر سے. منہ پر پانی مارنا. منہ پر پانی مارنا. جواب درست ہے بھائی؟ جواب درست ہے. اوکے. دوسرا
ایک ہاتھ سے منہ دھونا. ایک ہاتھ سے منہ دھونا. یہ جواب بھی درست ہے. ماشاءاللہ بھائی 2 پوائنٹس حاصل کر لیے حاشر آپ کی ٹیم نے. چلیں فیضان بھائی کو مائک دیں گے. جی فیضان رضا. گلے کا مسح کرنا. گلے کا مسح کرنا. جواب درست ہے. جواب درست ہے. اوکے چلیں. الٹے ہاتھ سے کلی کرنا. الٹے ہاتھ سے کلی کرنا. بھائی جواب درست ہو گیا ہے اور ٹیم اے نے 4 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں. چلیں بھائی حاشر کو دیں گے. اتنا دم پانی ترش کرنا تے سنت ادا نہ ہو. اتنا کم پانی خرچ کرنا کہ سنت ادا نہ ہو. ایک ہو گیا. دوسرا ناپاک جگہ بیٹھنا. ناپاک جگہ بیٹھ کر وضو کرنا. ماشاءاللہ بھائی یعنی کہ ٹیم اے نے کتنے نمبر حاصل کر لیے؟ 6 نمبر. اب باری ہے ٹیم بی کی اور عاقب ہمیں سنائیں گے مکروہات. منہ پر پانی ڈالتے وقت پھونکنا. منہ پر پانی ڈالتے وقت پھونکنا. جواب درست ہے بھائی. آپ لوگ مانتے ہیں نا. چلیں بھائی ماشاءاللہ ایک ہو گیا. دوسرا نیکسٹ. 2 3 ناپاک جگہ پر خرچ کرنا. ہاں بھائی جواب دے دیا ہے. جی عاقب دوبارہ بولیں ذرا. ناپاک جگہ پر وضو کا پانی خرچ کرنا. پانی ڈالنا پانی بہانا. ان کا جواب درست مان لیتے ہیں. ٹھیک ہے حنین کو دیں گے. جی حنین بھائی. زیادہ پانی خرچ کرنا. زیادہ پانی خرچ کرنا. آپ نے پہلے بھی یہی بتایا تھا. ٹھیک ہے جی اگلا سنائیں. کم پانی خرچ کرنا. کم پانی خرچ کرنا. ارے دونوں نے جواب دے دیے ہیں. زیادہ پانی خرچ کرنا کم پانی خرچ کرنا. آپ نے سب سے آسان والے لے لیے حنین. ماشاءاللہ. چلیں کتنے پوائنٹس ہو گئے؟ 4 پوائنٹس ہو گئے. ہاں بھائی آپ سنائیں گے. قبلے کی طرف تھوکنا. قبلے کی طرف تھوکنا. بالکل درست ہے. تھوکنا یا کلی کرنا درست ہے. ایک اور سنائیں گے. جی وضو کی ہر سنت کا ترک کرنا. وضو کی ہر سنت کا ترک کرنا مکروہ ہے. انہوں نے بھی 2 صحیح جوابات دے دیے. تو ٹیم بی نے کتنے نمبر حاصل کر لیے؟ 6. ٹیم اے نے کتنے نمبر حاصل کر لیے؟ اور 6 اور 6 اگر پلس کرے تو کتنے بن جاتے ہیں؟ 12 بن جاتے ہیں. 12 بن جاتے ہیں. یہ نماز کے جو ہم نے مکروہات آپ کے سامنے بیان کیے ہیں 12 مکروہات تھے. ہمیں وضو میں ان چیزوں سے بچنا چاہیے. پیارے پیارے بچوں یہ جو آپ کے سامنے وضو کے مکروہات لکھے ہیں ہم نے ان میں سے کوئی بھی کام نہیں کرنا ہے تاکہ ہم وضو کے مکروہات سے بچ سکیں. پیارے پیارے بچوں یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس میں ہم نے وضو کے مکروہات کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کی. اللہ پاک ہمیں درست طریقے سے وضو کرنے اور قبولیت والی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سے دلوائے گی تم کو جنت نماز. بچوں کا مدنی چینل آ گیا. بچوں کا آ گیا